ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، معبود برحق ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اس کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہ ساری کائنات اسی اللہ پاک نے بنائی، جل جلالہ و عم نوالہ۔ اب دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، سائنس بھی، ٹیکنالوجی، بڑا کچھ آ گیا ہے، لیکن کوئی مجھے سائنس والا یا کوئی دکھائے ایک بالشت بھی چھت ہو بغیر ستون کے کھڑی ہو، چیلنج ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود ایک بالشت چھت دکھا دو، اور یہ اتنا بڑا آسمان۔ اللہ فرماتا ہے بغیر عامد ترونہا، دیکھو ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے؟ کبھی یہ دیکھا؟ پھر لنڈر ہے یا کوئی بھی اس کی مدت ہے 100 سال، 70 سال، 80 سال، 200 سال، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا، کہیں دیکھا ہو آپ نے آسمان کہیں پھٹا ہوا ہو، کہیں فرشتے اس کو جناب سی رہے ہوں، کہیں ٹانکا لگا رہے ہوں؟ کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرجع البصر هل تری من فطور، نگاہ کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح، اس میں کجی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، فرمایا بار 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 دیکھ، تیری آنکھ تھک جائے گی، میرے آسمان میں عیب نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا آسمان۔ پھر آج روشنیوں کا دور ہے، دورہ ہے، یہ جی فلڈ لائٹ ہے، یہ فلاں لائٹ ہے۔ بھئی ایک کرکٹ کا چھوٹا سا میدان ہے، اس کرکٹ کے میدان میں کتنی لائٹیں لگاتے ہیں؟ کوئی ایسی لائٹ ہے کہ ایک محلہ ہی روشن کر دے، ایک پلاٹ ہی روشن کر دے پورا؟ نہیں، ایک لائٹ نہیں ہے۔ ایک مسجد ہے، اس میں ایک لائٹ ہو پوری؟ نہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک سورج رکھا، اس نے پوری کائنات کو اجالا کیے ہوئے۔ دیکھو ایک لائٹ ہے، اور سب کے گھر میں تپش بھی، دھوپ بھی، سارے معاملات۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی ابوداؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ گجرانوالہ شریف میں تھے، اور ہمارے بزرگوں کو الحمدللہ زیارت ہوئی سرکار کی، اور ان کو تقریباً زیارت ہوتی رہتی تھی حاجی صاحب قبلہ کو۔ اور یہ آخری عمر جب ہوئی، بوڑھے ہو گئے، تو ان کے دوبارہ داڑھی بھی اگ گئی تھی، اور بال بھی ان کے سیاہ ہونے شروع ہو گئے تھے، یہ آخری عمر میں جو ہے۔ تو حاجی صاحب قبلہ کو کسی نے کہا جی آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں مشکل کشا۔ اب سب کے مشکل کشا سرکار ہیں، تو یہ بتاؤ ایک بندہ گیا ہے لینے کے لیے، لائن لگی ہوئی ہے، تو آخری کی باری جب آئے گا تو مر ہی جائے گا۔ خربوں اربوں انسان ہے، پدموں انسان ہے، تو جب ایک لینے گیا ہے باقیوں کی لائن لگے گی، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے مشکل کشا مانتے ہیں، بذات خود نہیں، اللہ کی عطا سے۔ ڈاکٹر کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ شفا اللہ کی عطا سے۔ اچھا طبیب کو کیا کہتے ہیں؟ طبیب۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ اللہ الطبیب، اللہ طبیب ہے۔ اچھا وکیل کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ وکیل کافی ہے۔ تو یہاں پہ کیوں سمجھ بات نہیں آتی مسئلہ؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا بھائی بات یہ ہے لائنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کیا دی؟ فرمایا سورج ہے نا، اس کی تپش ہے، اس کی تپش کو لینے کے لیے کتنی لائن لگتی ہیں؟ ہر ایک کے گھر میں اجالا جا رہا ہے، یہ سورج مخلوق ہے، اور سب سے افضل مخلوق میرے آقا مولا ہے، تو حضور کے در پہ کہاں لینے لگیں گی؟ فرمایا منگتے تو منگتے رہے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اتنا بڑا آسمان، پھر اس پہ سورج، پھر چاند، پھر ستارے، کبھی غور تو کریں اوپر، بار بار دیکھیں تو صحیح نا۔ پھر اس نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ یہ گھروں میں کسی دور میں مائیں نا سوئیاں بناتی تھیں، اب تو خیر سے ممی ڈیڈی بنتے جا رہے ہیں سارے ہی، تو وہی دور واپس آئے گا، اور آ رہا ہے، وہی دور واپس آ رہا ہے۔ کہہ دیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں گوڑے استعمال کرو، شکر استعمال کرو، کیوں بھائی؟ لسی استعمال کرو، کیوں بھائی؟ سبزی استعمال کرو، کیوں بھائی؟ شوربے والی سالن استعمال کرو، شوربے والا۔ اب طبیب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوربے والا سالن استعمال کرو، کیوں بھائی؟ میرے آقا مولا پہلے فرما گئے۔ اب پوری دنیا کے اندر اولڈ بازار لگنا شروع ہو گئے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، پوری دنیا کے اندر اولڈ بازار۔ اولڈ بازاروں میں کیا ہے؟ آپ کو مکئی ملے گی، مکھن ملے گا، ساگ ملے گا، شکر ملے گی، رو ملے گی، لسی ملے گی،
تو جتنی چیزیں پرانی ملائی ملے گی آپ کو وہاں پہ، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی 1 مہینہ اس میں سے آگے کھا لو، وہ جو تمہارے معدے میں طبیعت میں زہر بھرا ہوا نکل جائے گا، تو یہ دوبارہ واپس آئیں گے اس دور کی طرف۔ اور شاید آپ کو ہم اچھے دور میں آ گئے، اے سی لگے ہوئے ہیں فلاں، اللہ فرمایا نا والعصر، محبوب مجھے تیرے زمانہ پاک کی قسم ہے، جتنے حضور کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے اتنی ہی برکت کام ہوتی جائے گی۔ جو جتنا قریب تھے، تو جنہوں نے سرکار نے خود نماز پڑھائی ہو اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، صحابہ نے کہا ربنا لک الحمد، کیا بات ہوگی یار، سارے نبیوں کے امام کے پیچھے جب وہ کھڑے ہیں تو کیا بات ہوگی ان کی۔ تو اللہ پاک نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ تو کسی دور میں کرتے تھے کہ وہ سویاں بنا کے نا ابال کے تو اس میں پانی ڈال دے ان کو، اسی طرح چاول بوائل کر کے نا اس میں پانی ڈال دیتے تھے تاکہ وہ صاف ہو جائے چھلنے میں، پھر اس کو کسی برتن میں ڈال دیتے اور اس میں دودھ اور شکر ڈال دیتے، کھاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں اس چھلنی کے اندر پانی ڈالیں نا، چھلنی کے اندر، اور پھر نیچے دیکھیں یہ چھلنی کا اور زمین کا کتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے، یہاں سارا پانی مل جاتا ہے، یہاں سے سارا پانی آیا اور مل گیا ایسے آ کے، حالانکہ سوراخ اس کے الگ الگ بنے ہوئے ہیں، ایک سوراخ یہاں یہاں ہے، لیکن سوراخ ایسے۔ تو زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال۔ اور یہ سیدہ طیبہ رابعہ بصری پاک سے یہ بات منقول ہے، آپ جب قبر میں لٹایا گیا تو فرشتے آپ کے پاس آئے، فرمایا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ پہلے آسمان سے۔ فرمایا میں کہاں سے آئی ہوں؟ کہا اس زمین سے۔ فرمایا پہلے آسمان اور زمین کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال۔ فرمایا جہاں سے میں ہی ہوں، نے کہا 1.5 گز۔ فرمایا تمہیں رب بھولا ہے؟ نے کہا نہیں۔ فرمایا تم 500 سال کی راہ سے آئے ہو، تمہیں رب نہیں بھولا، میں 1.5 گز زمین میں ہوں، مجھے اللہ بھول گیا ہے؟ اللہ سے پوچھو مجھے بندی مانتا ہے کہ نہیں؟ باؤ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، فرمایا جانے دو نا، بس اپنی جو ہے جانے دو۔ اتنا دور سے بارش، کوئی قطرہ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں، الگ الگ گر رہا ہے، اس کو توجہ کریں نا، اتنی دور سے بارش، من السماء ماء، بارش آئی، کیوں؟ ہر قطرہ فرشتے کے ہاتھ میں ہے، ہر قطرہ فرشتہ زمین پہ رکھتا ہے، اور بارش کے پانی میں شفا ہے، بیمار ہے تو شفا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے سر پہ کچھ قطرے لے لینے چاہیے برکت کے لیے، شفا ہے۔ اور مولا کل حضرت علی فرماتے ہیں کہ بارش کا پانی ہو اور شہد ملا کے پیو تو ہر بیماری دور ہو جائے گی، یہ بھی شفا ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے اتنا بڑا آسمان، پھر بارش برسائی، ایک ایک قطرہ دوسرے سے جدا ہے، جڑا ہوا نہیں ہے قطرہ۔ پھر دیکھیں اللہ نے زمین پہ بارش کو برسایا، اب زمین کے اندر ہم بیج بو کے آ گئے، ہم کتنے نادان ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کوئی بھی چیز ہو، بیج ہو، اس پہ مٹی ڈال دے تو گل نہیں جاتا؟ وہ کسی چیز پہ مٹی ڈال دیں، آپ اناج پڑا ہو مٹی ڈال دیں تو گل جائے گا نا، تو ہم مٹی ڈال کے اوپر آ گئے، اندر کس نے نہیں گلنے دیا؟ پھر وہ اوپر جو مٹی بن گئی تھی اس کو کس نے پھوڑا؟ اندر سے کومپل کس نے نکالی؟ جو کومپل اندر سے نکلی آپ اس کو ایسے مچل دیں گے تو اتنی سخت زمین سے کیسے نکل آئی؟ پھر اللہ پاک نے ایک پھول ہے اس کی کلی نکلی، پھر کلی کو پھٹایا کس نے؟ اس میں رنگ کس نے بھرے؟ ایک درخت ہے اس پہ بے شمار پتے ہیں، ایک پتا اٹھاؤ دیکھو اس کو دوسرے سے ملتا ہے؟ اور کبھی اللہ پاک فرماتا ہے جس وقت یہ پھل بنتے ہیں نا، مثلا یہ انگور ہے، کھجور ہے، اللہ فرماتا ہے جب بورا گرے پھر دیکھو، پھر وہ جب نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھر دیکھو، پھر فرماتا ہے کہ جس وقت وہ پکنے لگ جائے، رنگ لگ چڑھ جائے نا، رنگ دیکھو، یہ دیکھو ان کو کس نے پینٹ کیا، یہ سرخ ہے۔ اور پھر کبھی آپ انار کو دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ، بڑے بڑے ڈیزائنر بیٹھے ہیں، شاہ جی آپ بھی ڈیزائنر ہیں، کوئی مجھے ڈیزائنر لا دو نا جو اس طرح اناروں کے دانے اس طرح ایک جگہ جمع کر کے دکھا دے، کس ترتیب سے رکھے، اس میں جڑے ہوئے دیکھیں موتی کس طرح جڑے ہوئے، اندر سرخ بھی ہے سفید بھی ہے، پھر آگے جھلی، پھر آگے جھلی، یہ کس نے کیا؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، یہ جو دو سمندر ہیں چل رہے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ میٹھا ہے یہ کڑوا ہے، آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں، کچھ کہیں کچھ اپنے پروں کو ایسے کیے ہوئے ہیں وَيَبْسِطْنَ، اور کچھ یقبضن،
کہ یہ ایسے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، کچھ پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر پروں کا پھیلانا اڑاتا ہے تو جو ایسے کیوں وہ گر کیوں نہیں پڑتے؟ اگر ایسے کرنا اڑاتا ہے تو جو اپنے پروں کو پھیلائے وہ گر کیوں نہیں پڑتے؟ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، وہ اللہ ہی انہیں اڑا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام اندھے ہیں۔ یہ جب لوگ کہتے ہیں سائنسدان میں گدھے ہیں، یہ سائنسدان یہ گدھے ہیں۔ سائنسدان وہی ہے جو مسلمان ہو۔ جس بغیرت نے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود خدا کو نہیں مان سکا، وہ سائنسدان ہے کہ گدھا ہے؟ گدھا بھی اس سے اچھا اپنے مالک کو تو جانتا پہچانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند سائنسدان، اللہ کیا فرماتے کون ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ عقل مند ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ سائنسدان تھوڑی ہے تو گدھے ہیں۔ اب ان کی بات کریں گے تو اب آسمان پہ گئے، چاند پہ گئے اور چاند کی جناب ہو کے واپس آ گئے۔ وہ جی چاند پہ او میں گئے چاند پہ ہو گئے سن نا، تو میرے نبی نے حلیمہ سعدیہ کے جھولے میں چاند کو در پہ بلا لیا۔ یہ بھی تو دیکھو نا، وہ سورج تکنے جا رہے ہیں، حضور نے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ وہ چاند دیکھنے جا رہے ہیں، نبی نے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ حالے بھی رسول کی طاقت پتہ نہیں چلیا کہ رسول اللہ دی شان کی ہے۔ تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی نے بنائی ہے، اور یہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو بھی طاقت اللہ پاک نے ہی عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اسماء گرامی، میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ سے کہ اسماء گرامی جو ہیں 99 اللہ پاک کے اسماء ہیں، ان میں سے 73 اسماء گرامی ایسے ہیں جو اللہ کے بھی ہیں رسول اللہ کے بھی ہیں۔ 73 اسماء، یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے، امام سیوطی نے لکھی ہوئی پوری لسٹ۔ 73 جو نام اللہ پاک کے ہیں وہی نام رسول اللہ کے ہیں، تو شرک ہو گیا؟ کیا کہیں گے؟ شرک ہو گیا۔ بھئی جتنی جو تعریف معاملہ اللہ کا ہے وہ ذاتی ہے، جو کسی کو اس نے عطا فرمایا وہ عطائی ہے، وہ قدیم اور ازلی ہے، یہ دیا ہے، یہ حادث ہے۔ کس طرح آپ ایک کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کر دیں، نہیں۔ تو 73 اسماء گرامی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ اور اب یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں، جی داتا نہ کہو۔ میں کہ جی کیا کہیے؟ علی حجویری کہو۔ علی کس کا نام ہے؟ هو العلی، اللہ بھی علی، داتا بھی علی۔ نہیں جی نہیں، وہاں جا کے چندہ ہم ڈالتے ہیں۔ میں کہ مسجد میں چندہ کون ڈالتا ہے؟ وہ نہیں جی ہم داتا صاحب گئے کام نہیں بنا۔ میں کہ اللہ کے گھر میں آئے نماز پڑھی کام نہیں بنا، پھر کیا کہیں گے؟ وہ داتا صاحب کیا دیتے ہیں؟ میں کہ 90 لاکھ کے پیر کو ایمان کی دولت داتا صاحب نے دی تھی، جاؤ جا کے بانٹو۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی داتا صاحب تشریف لے آئے تھے، اور داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے، داتا کے بھی روزے پہ انوار مدینہ۔ باقی رہا قبر کو سجدہ کرنا، یہ جس طرح لوگ کرتے ہیں طواف کرنا، یہ حرام ہے۔ دعا مانگنا ان کے توسل سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ بھی کریم ہے اور رسول بھی کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب دیکھیں یہ سورہ انفطار ہے، اور سورہ جو ہے تکریم کے اندر ہے انہ لقول رسول کریم۔ اللہ بھی کریم، رسول بھی کریم، اللہ بھی عظیم، وہو العلی العظیم بقرہ۔ اور سورہ قلم میں ہے انک لعلی خلق عظیم، نبی کا خلق عظیم، اللہ کی ذات عظیم۔ اور اللہ خبیر ہے، وہو الحکیم الخبیر، سورہ انعام۔ اور اللہ فرماتا ہے انسان کے بارے میں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ بھی خبیر، انسان بھی، سورہ فرقان۔ اللہ شکور ہے، واللہ شکور حلیم، تغابن۔ اور بندے بھی شکور ہیں، انہ کان عبدا شکورا، عبدا شکورا۔ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بقرہ۔ تو بندوں کے لیے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، انسان بھی جاننے والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ معلم ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، سکھانے والا ہے۔ اور رسول اللہ بھی معلم ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ، سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی المؤمنین، سورہ آل عمران۔ اور بندوں کے لیے ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورہ مائدہ۔ تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ اس کی عطا کے اعتبار سے اللہ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا ان اللہ لعفو غفور، سورہ حج۔ سورہ اعراف میں ہے خذ العفو، محبوب آپ معاف کرو، اللہ بھی معاف کرنے والا، محبوب آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ مومن ہے،
اللہ واللہ سورہ حشر میں السلام المؤمن المؤمن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب سلامہ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین. اللہ بھی مومن، ہم کافر ہیں، ہم بھی مومن ہیں، تو کیا شرک ہو گیا؟ اللہ ایمان دینے والا، ہم ایمان لینے والے. اللہ امن دینے والا، ہم امن لینے والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بار فرمایا الفتح یفتح بیننا بالحق سورہ سبا. فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. پھر اللہ قوی ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. اللہ قوی سورہ شورى. اور سورہ نمل میں ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. بندہ بھی قوی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں، عطا کے اعتبار سے. اللہ حمید و مجید ہے، انہ حمید و مجید سورہ ہود. اور حضور پاک علیہ السلام یعنی اللہ محمود ہے، تعریف کیا ہوا ہے سرکار عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ مزکی ہے بل اللہ یزکی من یشاء النساء. اور سرکار فرمایا وہ یزکیکم، میرے حبیب سلامہ تمہیں پاک فرماتے ہیں. اور اللہ بصیر ہے وکان اللہ بما تعملون بصیر سورہ فتح. بل الانسان علی نفسہ بصیرا. اب کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اور آخری میں آیت پڑھ کے آپ کو سنا دوں. فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، وکفیٰ باللہ شہیدا. یہ جملہ شاعری میں نے مسجد نبی میں پڑھا اور مجھے بڑا مزہ اس کا آیا. میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں وہ کیسے پڑھا میں. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، ایسے دائرے میں لکھا ہوا تھا. اور نیچے لکھا ہوا تھا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود خدا کافی ہوں محمد کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. کفا باللہ شہیدہ، میں خود گواہ کافی ہوں. اب قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شاہدہ، تمہیں کیا بنا کے بھیجا؟ شاہد. اس کا معنی ہم کرتے ہیں حاضر. آپ دیکھ لیں نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غا. تو غائب کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حاضر. غائب کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حاضر. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا معنی ہے گواہ. تو ہم کہتے ہیں گواہ جو غیب ہو وہ گواہ ہوتا ہے، جس نے کوئی دیکھا نہ ہو وہ گواہی دیتا ہے. بھائی گواہ کے تو حاضر ہونا ضروری ہے. گواہ مانو تب یہ ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حاضر مانو تب یہ ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. حضور گواہ ہو پھر بھی. اور یہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سورہ بقرہ ہے. قیامت کے دن انبیاؤں کی امتیں اپنے نبیوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں درخواست دیں گی انہوں نے میں تبلیغ ہی نہیں کی. پھر وہ نبی جو ہیں وہ کہیں گے نہیں ہم نے تبلیغ کی ہے، گواہ لاؤ. تو اللہ پاک فرمائے گا گواہ لاؤ. وہ گواہ سرکار کی امت ہے. كُنتُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ تم گواہ. جب یہ گواہی دیں گے وہ نبیوں کی امتیں بولیں گی انہوں نے دیکھا تھا. کوئی دیکھنے والا گواہ لاؤ نا، جو جس نے دیکھا ہو وہ گواہ لاؤ نا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں ہمارے آقا مولا نے فرمایا تھا. پھر وہ دیکھنے والے گواہ جب حضور آئیں گے نا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر حضور آ کے گواہی دیں گے کہ میں نے دیکھا تھا، نبیوں نے تبلیغ کی انہوں نے نہیں مانا. اگر یہاں بھی دیکھنے والی بات نہ ہوتی تو وہ کہہ دیتے نبی نہیں دیکھا، جس طرح ان کا انکار کرتے یا ہم انکار کر دیتے. آخری بات، بس آخری بات جی، آخری بات کیا جی؟ اب قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے تمہیں گواہ بنایا. اب گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گواہی سنی ہوئی، ایک گواہی دیکھی ہوئی. 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے پوچھو ہاں اللہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے. دیکھا ہے؟ نہیں. آدم پاک سے پوچھو دیکھا ہے؟ نوح پاک سے پوچھو دیکھا ہے؟ یوسف پاک سے پوچھو دیکھا ہے؟ جناب ہارون پاک سے پوچھو دیکھا ہے؟ جناب یعقوب پاک سے پوچھو دیکھا ہے؟ تو دانیال پاک سے پوچھو دیکھا ہے؟ سارے نبی کہیں گے نہیں، نہیں دیکھا ہم نے. تو فرمایا میرے حبیب انہوں نے سمعی سن کے مانا ہے کہ اللہ ہے. معراج کی رات تو دولہا بن کے آ جا، مجھے دیکھ کے جا کے بتا دے کائنات کو کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں رب ہے. شاہدہ، تجھے گواہ بنا کے بھیجا تاکہ وہ گواہی جو سنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. اب دیکھنے والا گواہ محبوب خود آ گیا. تو حضور پاک اسلام کی جو صفات ہیں اور اللہ کے نام ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. جہاں بھی ایسا معنی ہو
وہاں اس سے مراد ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ کی عطا کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء اولیاء کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاۃ